میں سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ ہماری روز فون پر گھنٹوں بات ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ تب میں نے اپنی ماں کو اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی کہ وہ میری ٹھیک ہونے پر میری شادی اس لڑکے سے کر دیں گی۔ پھر مجھے علاج کے لیے امریکہ جانا پڑا، لیکن میری امریکہ جانے سے پہلے میرے گھر والوں نے مجھے بتائے بغیر میرا نکاح رکھ دیا، اور نکاح اس کزن کے ساتھ تھا جو بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا۔ میں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مجھے ایموشنل بلیک میل کیا گیا تو مجھے مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ اس وقت ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد پتہ چلا کہ کزن بھی میرے ساتھ امریکہ جا رہا ہے۔ اس طرح میں اپنے کزن کے ساتھ امریکہ چلی گئی، اور جس لڑکے سے میں پیار کرتی تھی اس تک میرے گھر والوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ میری موت ہو گئی ہے۔ امریکہ میں نے اپنے کزن کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ ویسے بھی ہمارا نکاح صرف لوگوں کی دکھانے کے لیے ہوا تھا، اور ہماری ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں میرا علاج ہوا اور میں ٹھیک ہو گئی، اور پھر 3 مہینوں میں اور میرا کزن پاکستان واپسی آ گئے۔ جیسے ہی میں پاکستان واپسی آئی تو میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا۔ وہ بہت رویا، کہتا مجھے پتا تھا کہ تم زندہ ہو۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو اور تم اپنے کزن سے طلاق لے لو تاکہ ہم دونوں آپس میں شادی کر سکیں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کزن سے طلاق چاہیے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے طلاق دے دیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ میں گھر چھوڑ کر ایک ہاسٹل میں رہنے لگ گئی اور عدالت میں اپنا کیس فائل کروا دیا۔ انہی دنوں میں وہ لڑکا مجھے ملنے آیا اور مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں اس نے میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیے اور واپسی چلا گیا۔ واپسی پہنچ کر اس نے کال کی اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے پوچھا کس چیز کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر وہ نہیں مانا۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا برباد کر دی، اپنے گھر والوں سے لڑتی رہی، جس انسان کے لیے میں نے اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا، وہ مجھے صرف سوری کہہ کر چھوڑ گیا۔ تب میں نے اپنے کزن کو کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر چکی تھی، تو کیا وہ اب بھی مجھے طلاق نہیں دے گا؟ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور طلاق نہیں دینا چاہتا۔ پھر میں نے خلا کا کیس واپسی لے لیا اور اپنے گھر واپسی چلی گئی۔ جب گھر واپسی گئی اور گھر والوں سے کہا کہ میری رخصتی کر دیں، یہ بات سن کر میرے گھر والے خوش ہو گئے اور میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ شادی سے 2 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو کال کی اور بتایا تو کہنے لگا کہ ابارشن کروا دو۔ میں اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں نے اپنے کزن کو کال کی اور اپنے پریگننٹ ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، کیا وہ مجھے اب بھی طلاق نہیں دے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو اپناؤں گا، اس کو میں اپنا نام دوں گا، لیکن پلیز تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، میرا نہیں۔ اپنے کزن کی سچی محبت دیکھ کر میں سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اور آج میں اپنے کزن کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر محبت کرنے والا شخص جسم کی ہوس رکھتا ہے، مگر اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے کیسز موجود ہیں، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو انسان کے روپ میں درندے بن کے بیٹھے ہیں، جو محبت کا عورت کو کچھ حصہ دے کر صرف اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔